اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں پیدا فرمایا، جس نے ہمیں ایمان کا نور عطا فرمایا اور جس نے قیامت سے پہلے کے فتنوں سے خبردار فرمایا۔ یا اللہ، ہم تیرے عاجز بندے التجا لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو پہچانیں اور باطل کی اندھیری راہوں سے محفوظ رہیں۔ اے رب العالمین، تو ہمیں دجال کے فتنے، قبر کے عذاب اور قیامت کی اولاقم سے اپنی پناہ میں رکھ۔ سامعین محترم، آج ہم ایک ایسے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں جہاں تاریخ کی دھول سے وہ صدائیں سنائی دیں گی جو قیامت کی طرف بڑھتے ہوئے انسان کو جگانے کے لیے کافی ہیں۔ چلیں ایمان کی شمع تھام کر حق کی تلاش میں آگے بڑھتے ہیں۔ سامعین محترم، کبھی آپ نے سوچا کہ جب دجال کا لشکر دنیا پر چھا جائے گا، جب زمین فساد سے بھر جائے گی، جب فضا میں کوئی پرندہ بھی سلامتی سے پر نہ مار سکے گا، تو اس وقت انسانیت کا کیا حال ہوگا؟ آج ہم ایسے سفر پر نکلنے والے ہیں جہاں تاریخ، حدیث اور حیران کن سچائیاں ایک ہو کر ہمارے دلوں پر دستک دیں گی۔ آئیے اس ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں۔ سامعین محترم، دجال ایک ایسا نام جو صدیوں سے خوف اور فتنے اور تباہی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں۔ صحیح مسلم۔ سامعین محترم، دجال کا ظہور قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے اور اس کے ساتھ ایک ایسا لشکر ہوگا جو کثرت میں، طاقت میں اور ٹیکنالوجی میں بے مثال ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دجال کے پاس جدید ہتھیار ہوں گے؟ کیا وہ آج کی ٹیکنالوجی سے بھی آگے کا کوئی نظام لے کر آئے گا؟ آئیں ایک ایک کر کے حقیقت کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی رفتار کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بادل کی طرح تیزی سے زمین کا سفر کرے گا جسے تیز ہوا دھکیل رہی ہو۔ صحیح مسلم۔ سامعین محترم، کیا یہ صرف گھوڑے کی رفتار کی بات ہو رہی ہے یا کچھ اور؟ آج ہم جانتے ہیں ہائپر لوپ ٹرینیں، سپر سانک طیارے، خلائی سفر۔ کیا یہ دجال کے لشکر کے پاس ایسے ہی تیز رفتار جہاز ہوں گے یا شاید اس سے بھی آگے ایسے فضائی آلات جو آنکھوں کو دھوکہ دیں؟ سامعین محترم، احادیث بتاتی ہیں کہ دجال کے پاس جنت اور دوزخ جیسی چیزیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی اور ایک جنت، لیکن اسی جنت دراصل آگ ہوگی اور اسی آگ دراصل جنت۔ صحیح بخاری۔ محترم سامعین، کیا یہ کوئی ہولوگرام ٹیکنالوجی ہوگی، کوئی ایسی ورچوئل ریئلٹی جو لوگوں کی آنکھوں کو فریب دے، ایسی دھوکہ دہی کہ جس میں انسان حقیقت اور فریب میں تمیز نہ کر سکے؟ سامعین محترم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ احادیث کے مطابق دجال کے زیادہ تر پیروکار کون ہوں گے؟ یہودی عورتیں اور نادان لوگ اور وہ لوگ جو فتنوں کا شکار ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ لیکن آج کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف تلواروں والے سپاہی ہوں گے یا جدید روبوٹس، ڈرونز اور سائبر فوجیں ہوں گی؟ سامعین محترم، دجال کی فوج وہ ہو سکتی ہے جو ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کو مفلوج کر دے، جو میڈیا وارفیئر، دماغی کنٹرول اور سائنسی فتنے کے ذریعے انسان کے ایمان کو تباہ کرے، ایسی فوج جو جسمانی نہیں ذہنی طور پر بھی لوگوں کو غلام بنائے۔ سامعین محترم، آئیے سب سے بڑے سوال پر آئیں کہ جب دجال کے لشکر اور امام مہدی کے لشکر آمنے سامنے ہوں گے تو وہ جنگ کس طرح کی ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے کہ گھوڑوں کا استعمال ہوگا، تلواروں اور نیزوں سے لڑائی ہوگی، ابو داؤد کتاب الفتن۔ لیکن دوسری طرف ایک حدیث کہتی ہے کہ دجال کی جنگ کے دوران کوئی پرندہ آسمان پر پر نہ مار سکے گا۔ سامعین محترم، یہ منظر بتاتا ہے کہ جنگ اتنی شدید ہوگی کہ فضا بھی متاثر ہوگی اور یہ تلواروں کی جنگ سے ممکن نہیں۔ یہ تبھی ممکن ہے جب زہریلی گیسیں، جوہری دھماکے یا الیکٹرو میگنیٹک ہتھیار استعمال ہوں۔ تو شاید دجال کے فتنے میں ابتدائی جھڑپیں جدید ہتھیاروں سے ہوں، لیکن عالمی تباہی کے بعد انسان واپس گھوڑوں اور تلواروں اور قدیم ہتھیاروں پر آ جائے۔ ایسا منظر کہ جدید دنیا ماضی میں پلٹ جائے۔ سامعین محترم، آپ نے سوچا ہوگا کہ تلواروں کی جنگ میں ایسا کیوں ہوگا کہ کوئی پرندہ بھی آسمان پر زندہ اڑ نہ سکے گا؟ تو اس کا جواب حیران کن ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر نیوکلیئر جنگ ہو جائے تو شاید EMP کا حملہ ہو تو فضا زہریلی ہو سکتی ہے جس میں نہ انسان زندہ رہ سکتے ہیں اور نہ پرندے پرواز کر سکتے ہیں۔ یعنی حدیث مبارکہ بالکل سچی اور سائنس آج اسے ثابت کر رہی ہے۔ سامعین محترم، یہ دجال کی جنگ کوئی معمولی جنگ نہیں ہوگی، یہ زمین پر قیامت سے پہلے کا ایک مکمل ہولناکی کا منظر ہوگا۔ لیکن امید کی روشنی تب بھی باقی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دمشق مشرق میں سویت مینار کے پاس حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کو قتل کریں گے۔ صحیح مسلم۔ اسلامی لشکر وہ ہوگا جو ایمان سے لبریز ہوگا، جو دنیا کی چمک دمک کو رد کر کے اللہ کی راہ میں کھڑا ہوگا، جو تلوار ہو یا ٹیکنالوجی ہر آزمائش میں ثابت قدم ہوگا۔ یہ وہ لشکر ہوگا جس کی تعداد کم ہوگی مگر قوت ایمانی زیادہ ہوگی۔ سامعین محترم، آج جب ہم ٹیکنالوجی کی دنیا میں گم ہو چکے ہیں، جب سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور فتنہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے، تو یہ سوال ہم خود سے کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم دجال کے فتنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے؟ ہم کتنے عمل اور علم والے ہیں؟ ہم میں سچ اور جھوٹ کو پہچاننے کی صلاحیت موجود ہے یا نہیں؟ آج اگر
اگر ہم ایمان، علم اور صبر کی تلوار اپنے دلوں میں تیار نہ کریں تو کل دجال کے لشکر کے سامنے کھڑا ہونا محض ایک خواب بن جائے گا۔ اور اب جب ہم نے دجال کے فتنے کی حقیقت، اس کی فوجیوں کے خوفناک جلوے اور آخری مارکوں کی ہولناکیوں کو تفصیل سے سنا تو ایک سوال ہمارے دلوں میں گونجتا ہے کہ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہمارا ایمان اتنا قوی ہے کہ دجال جیسے فتنے کے سامنے ڈٹ سکے؟ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، ہمیں علم عطا فرما، بصیرت عطا فرما، ایمان عطا فرما اور عمل کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو، جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہو، تو ہمیں ان مخلص مجاہدین میں شامل فرما جو تیری رضا کے لیے لڑیں اور تیری جنت کے وارث بنے۔ یا اللہ، ہمیں دنیا کے فتنوں سے بچا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔